بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تشکیل نو کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل زمان چشتی اور ہمارے ایکسپرٹ فرحت عباس شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے کہ شاعری اور ادب کے حوالے سے دو باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ادب برائے ادب اور دوسرا ادب برائے زندگی، یہ دو مکتبہ فکر رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ کیا ادب برائے ادب ہی ٹھیک ہے، شاعری جو ہے وہ صرف شاعری چلتی رہے جس طرح روٹین میں ہوتا ہے، یا اس کا زندگی کے ساتھ، سماج کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق بھی بنتا ہے۔ تو جناب ہم اپنے ایکسپرٹ جناب فرحت عباس شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ادب برائے زندگی یا ادب برائے ادب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ تو میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا؟ تخلیق انسان پر یہ سوال ہمیشہ اٹھایا گیا ہے۔ کیا صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ پیدا ہو گیا، اب کھائے پیے اپنی حاجات پوری کرے، اس کے بعد فوت ہو جائے؟ اگر تو یہ اتنا ہی تھا، اس کی ذمہ داری اتنی تھی، تو پھر یہ آج تک کی ترقی، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ فلسفہ، یہ لائبریریاں، یہ دریا سمندر قبضے میں لینا، یہ خلاؤں تک پہنچنا، پھر یہ سارے کا سارا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر انسان کی زندگی کچھ نہ کرنا تھا اور جینا تھا، بس مزے اڑانے تھے کہ کھا لیا، پی لیا، سو لیا اور بس بچے پیدا کر لیے فارغ، ٹھیک ہے نا؟ اگر انسان کا مقصد وہاں تک محدود نہیں رہا تو اب آ جائیے سوچنے سمجھنے کی طاقت، استطاعت اور توفیق کے حوالے سے، کہ اگر انسان کو دماغ اور ذہن دیا گیا ہے، سوچنے کی طاقت دی گئی ہے، تو وہ کیا محدود دائرے میں رہ کے سوچتا رہے یا وہ خلاؤں سے اور کہکشاؤں سے پار سوچے؟ اسی طرح کہ اگر اسے کوئی بھی قابلیت دی گئی ہے، مثال کے طور پہ وہ اچھا آبزرور ہے، تو کیا وہ صرف اچھا آبزرور مشاہدہ ہی کرتا رہے یا مشاہدے کو منتقل بھی کرے؟ مثال کے طور پہ پہلے لوگ بتا دیا کرتے تھے کہ بارش آنے والی ہے۔ اگر ان میں قابلیت تھی کہ وہ اپنا، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ایسا موسم اور ہوا ایسی ہو، اس سائڈ سے چلے تو، اور جیسے وہ زمین کا اندازہ لگا کے بتا دیتے تھے کہ اس میں پانی ہے نہیں ہے، زرخیز ہے نہیں ہے، تو اور پھر وہ مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچاتے تھے۔ تو شاعری اگر قابلیت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صرف اپنی ذات کی حد تک بھی شاعری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کم از کم آپ نے ایک انسان کو خوشی سے ہمکنار کیا، جو وہ خود آپ ہے، اور آپ پر آپ کا پہلا فرض آپ کا ہے خود کو خوشی اور طمانینت بخشنا، خود کو طاقت دینا، خود کو آلائشوں سے پاک رکھنا، یہ پہلا فرض تو ہو گیا پورا۔ لیکن اس کے بعد آپ دھتورا پی کر یا وہ کیا کہتے ہیں کہ مدہوش ہو کے اور میں اور ساقی اور اس میں گم رہے اور آپ کو ارد گرد کا ہوش کوئی نہ ہو، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ جرم ہے کہ آپ کو جو قابلیت دی گئی ہے، آپ کو اگر شعور دیا گیا ہے، آپ کو اگر زبان سے زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے، مجھے بتائیں۔ بہت بڑا یہ، کیونکہ زبان سے ہی سارا کچھ ہے، تحریر اور زبان نے ہی انقلابات برپا کی ہیں نا، صحیفے اور جو کتابیں اتاری گئیں، جو بتایا گیا ہمیں، آج بھی لائبریری، آج یہ ویڈیو تک آپ پہنچ گئے ہیں تو زبان موجود ہے نا۔ بالکل، اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تحریر ہے، زبان ہے نا، تو یہ بولنا اور لکھنا جیسی تو قوت کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو آرٹیکولیٹ کر کے، جمالیات پہنا کر، بخش کر، خوبصورتی دے کر اللہ نے آپ کو قابلیت دے دی اس زبان اور تحریر کو ایک عجیب و غریب حسن سے نواز کے، ایک عجیب و غریب طاقت اور تاثیر سے نواز کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اظہار کرنے کی قوت دے دی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی میرا کسی سے تعلق نہیں، میں غزلیں لکھ کے ستا رہوں گا، اور مقبول بھی ہو جائیں لوگوں میں، مشہور بھی ہو جائیں۔ وہ تو اب جس طرح اب یہ دیکھیں کہ مشہوری تو اب سوشل میڈیا والی تو زیر ناف شاعر جو ہے، مسانے کے شاعر، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی مشہور، یہ تو اب ایک باندر کو آپ سگریٹ پلا دیں اور اسے آپ اس کی ایک ویڈیو بنا دیں کہ باندر سگریٹ پی رہا ہے نا، ایک ٹنو کمنٹ نے کہا الٹی، تو وہ کتنی وہ وائرل ہو جائے۔ تو یہ جو باندر ہے، مسانے کے شاعر، یہ وہ باندر ہے جو ٹن ہو کے سگریٹ پی کے ان کی ویڈیو بن گئی اور یہ وہ تنتناتے پھر ہیں کہ ہم شاعر ہیں اور مشہور ہیں۔ یہ کوئی نہیں ہے، نہ شاعر ہے نہ مشہور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں شہرت ہوتی، کیا دنیا بہت بڑی ہے۔ یہ ایک
جو کہنا چاہیے کہ جسے میں کمپارٹمنٹ جو ہے، کمپارٹمنٹلائزیشن ایک ٹیکنیک ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کی، اور ایک ہے کہ جو ابھی وہ جو ایکو چیمبرز، یہ ان میں قید کر کے لوگوں کو کہتے ہیں آپس میں ڈائیلاگ کرو، مکالمہ کرو، لڑو، ایک دوسرے کو کافر کہو، مسلمان کہو، شاعر کہو، غیر شاعر، متشاعر کو، ادھر ہی لڑتے رہو، ہماری طرف توجہ نہ دینا۔ اور ہم اس چھوٹی سے دائرے کنویں کے مینڈک ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات ہی ہماری یہی ہے۔ اب ہوا کیا ہے پچھلے دنوں، یہ جتنے فیسٹیولز، جتنی بھرمار ان دنوں میں آپ کو ایک چھوٹی سے بڑی جگہ تک، اور یہ لوگ جو لڈیاں ڈال ڈال کر فیسٹیولز میں جاتے رہے، شاعر ادیب بنے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمیں پچھلے 2 3 4 5 سال سے جس کرائسس سے پاکستان کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، یا باقی جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر مخلوق خدا جتنی اذیت سے گزر رہی ہے، مہنگائی کی شکل میں، انفلیشن کی شکل میں، آپس میں لڑائیوں کی شکل میں، نفاق اور تقسیم اور دہشت گردی کی شکل میں، انسانیت اور جنگوں کی شکل میں جو ستم ڈھائے جا رہے ہیں، باشعور طبقے کا فرض بنتا تھا کہ وہ ان پر آواز بلند کرتا، یہ دکھ درد محسوس کر کے اپنی رائے دیتا کہ یار یہ نہ کرو۔ کیا گیا کہ یہ فیسٹیول بنا کے ادھر پیسے لگا کے پاکستان کو، لوگوں کو، وہ سوچنے والے طبقے کو پیچھے دھکیل کے، اور مصنوعی سوچنے والے شاعر ادیب طبقہ جو بظاہر 135 40 جو 60 ہیں، ان کو ان میں لڈیاں ڈالنے کے لیے لگا دیا، اور لوگوں کو بتایا یہی ادیب ہیں، یہی شاعر ہیں، یہ کامیڈین بھی بلواؤ، صحافی بھی بلواؤ، عامر میر کو بلا لو، سہیل احمد کو بلا لو، انور مسعود کو، ان سے تاکہ لوگ دلچسپی رہے اور چیزیں جو ہے نا وہ مقبول، یہ ایک طرح سے شہرت بھی لے جائیں، اور آپ سب کا ذہن ادھر سے ہٹ جائے جو انسانی تکالیف اور مصائب ہیں، وہاں سے انسانوں کا ذہن ہٹ جائے۔ اچھا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک یہ بھی سوال لوگ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ جو فیسٹیول ہو رہے ہیں، جو جشن ہو رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ادب کی خدمت ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے نہ ہونے سے تو یہ بہتر ہے نا کہ لوگ ادب کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو خودکش حملے ہیں وہ خدمت سمجھ کے نہیں کر رہے، شہادہ وہ کہتے ہیں ہم سیدھا جنت جائیں گے، یعنی خود بھی مر رہے ہیں اور انسانوں کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ثواب ہے، کما رہے ہیں۔ یہ لیبلنگ ہوتی ہے کہ اچھے آدمی پر لیبل لگا دو کہ یہ پاگل ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ تہمت لگا دو، اور جو 2 نمبر ہیں ان پر لگا دو یہ تو بڑی خدمت کار ہیں۔ بھائی یہ آج تک بتائیں مجھے کہ امجد اسلام امجد کا کبھی کسی حکمران کے خلاف کوئی آواز بلند کی ہو، افتخار عارف نے کوئی کہا ہو کہ یار یہ ظلم جو ہے مہنگائی نہ کریں، پیٹرول کی قیمتیں، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ اگر شاید انہوں نے ساری زندگی تمغے انہوں نے لینے ہیں، مال انہوں نے بٹورنا ہے، کروڑوں اربوں پتی لوگ ہیں، انہوں نے نوکریاں ساری زندگی، افسریہ مزے انہوں نے کرنے ہیں، میرے جیسے آپ کو دھکے ٹھڈے دے کے باہر انہوں نے رکھنا ہے، اعزازات انہوں نے لینے ہیں، لیکن ہماری تکلیفوں کے وقت منہ میں گھنگڑیاں دے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس ذات کے یہ خوش آمدی لوگ ہیں کہ یہ اگلے کو، یعنی کہ اس کو جرابیں اتارنے کا بھی موقع نہیں دیتے، اپنے دانتوں سے جرابیں اتار کے ہونٹ اوپر ثبت کر دیتے ہیں پیروں پر، اتنے یہ خوش آمدی ہیں، یہ ان کے بارے میں تو مشہور ہے۔ تو اب کہنا یہ چاہیے کہ یعنی سوچنا یہ چاہیے کہ یہ جو فیسٹیول ہے یہ کیوں آخر کروائے گئے، ان پہ کروڑوں روپے کیوں لگائے گئے، اصل سوال یہ وہاں سے وہ بندے تلاش کیے گئے جو کمانے کے لیے شاعر و ادیبوں اکٹھا ایک ڈرامہ، ایکچولی شاعر ادیب کے اس رول کو مائنس کرنے کے لیے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ سارا ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ شاعر ادیب کا آج شاعر وہ دیکھیں، ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، ان کا جی اب وہ نہیں ہے، اب فلمیں جو ہے نا، فلمیں اور طرح کی ہیں، ناول ترقی کر گیا، فارمز ادب کی، غزل آگے آ گئی، نظم آگے آ گئی، شاعر اسی 400 سال پرانا کھڑا رہے گا جو شراب پیتا تھا، عشق کرتا تھا، اور خواتین کے ہاتھ اور صرف پاؤں دیکھ کر جو ہے وہ پنکھڑی ایک گلاب سی کہہ کے سو جاتا تھا، ٹک سوتے سوتے روتے روتے سو گیا ہے، وہ ٹک روتے روتے اب بھی وہی ہے۔ نہیں، اگر فلسفے آگے بڑھ گئے ہیں، سائنس ترقی کر گئی ہے، اگر آج وار کے جو چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں تو وار روکنے والے اذہان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ جنہوں نے کہنا ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جو امن کے دائی جو ہے وہ اس کا کوئی رول نہیں بنتا شاعر ادیب کا، مجھے بتائیں۔ بہت اہم رول ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر سے مراد ہے باشعور آدمی، جس کے پاس شعور نہیں ہے اور جس کے پاس نظریہ نہیں ہے،
وہ لاکھ ہمیں گھڑ مڑ کے جعلی فیک شاعری سنائے، فیک کہانیاں لکھے، فیک وہ ادیب بنا پھرے، پروفیسر تو ویسے آپ کو پتہ ہے فیک ہو چکا ہے، استاد رہا نہیں، یہ جو ادیب یہ تو ختم ہو گیا، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ادیبوں نے یہ ادب کش حملے کر دی ہمارے اوپر باہر بیٹھے، یہ تو متعصب اور مفاد پرست طبقہ جو ہے حاسدین کا وہاں بیٹھ کے وہ تو اپنی جگاڑ میں لگے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کا رول ختم ہو گیا، مدرسین نے آ کر برباد کر دیا، یہ ٹیچروں نے، یہ خود شاعر ادیب بن گئے ہیں، پلے ان کے ککھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، غیر تخلیقی لوگ ہیں اور غیر علمی لوگ ہیں، یہ کچھ انہوں نے تو مار دیا ہمیں۔ اب باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے جو اوریجنل شاعر ادیب ہے، اگر وہ بھی یہ سوچے گا کہ میرا رول کوئی نہیں رہا تو پھر وہ خود کو خود مار رہا ہے۔ معاشرے کو اس وقت ایک فعال ادیب کی ضرورت ہے، فعال شاعر کی ضرورت ہے، فعال دانشور کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم ایٹ لیسٹ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہ کریں ایسا، آپ بھی نہ کریں، آپ بھی نہ کریں، ظلم نہ کریں، حوصلے سے سوچیں یہ سال مشکل ہے، یہ مشکلات، یہ اگلا سال 2 سال حکمت سے گزاریں، پھر وطن اور انسانیت اور انسانوں کی طرف واپس لوٹیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ترقی کے راستے پر گامزن ہوں گے، شعور کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا کے انسانوں کو کند بنانا چاہتا ہے، روبوٹس بنانا، ویسے بھی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بس 50-60 کروڑ بندہ رہ جائے، زیادہ تر لوگ اس دنیا پہ یہ کیڑے مکوڑے مر جائیں تاکہ ان کو نہ چیلنج کرنے والا زیادہ کوئی رہے، نہ ان سے ڈیمانڈ کرنے والا رہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے روبوٹ بن کے وہ ان کے ہی کام آنے والے مخلوق زمین پر رہ جائے، باقی ختم ہو جائے۔ یہ منصوبے تو یہ ہیں، ان کی خواہشات تو یہ ہیں، لیکن رب کا نظام بھی ایک علیحدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر اور ادیب کا یہ جو زیر مثانہ اور یہ جو زیر ناف اور مثانے کے شاعر ہیں، یہ کوئی شاعر شور نہیں ہے، یہ وہ چھچھوندر ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ ان کو کہہ لیں کہ غیر شعری چھچھوندر، جنہوں نے شاعری کی شکل بنا کے ادھر چھلانگیں مارے، ادھر ٹکے کا شعور نہیں، یہ بالکل وہ ان کے یہ اعلی کار ہیں ان کے، جو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو شاعر ادیب بنا، باندروں کو شاعر ادیب بنا کر پیش کیا جائے، انسانوں کو نکرے لگا دیں، دیوار کے ساتھ لگا دیں، اور کلام وہ آگے جائے جس کو یہ متن کہیں، ٹیکسٹ کہیں، کہ جس کے اندر وہ تاثیر اور برکت نہ ہو، جو دوسرے اذہان کو روشن کرے اور دلوں کو کشادہ کرے۔ یہ وہ منصوبہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر ادیبوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آگے آ کے اپنا فعال کردار سماج کے لیے آواز اٹھائیں، کمنٹ کریں، اپنی غزلوں میں لکھیں، افسانے کہانیاں ایسی لکھیں جو معاشرے کو شعور دے، گفتگو سے بتائیں کہ یہ اس وقت انسان جو ہے وہ دنیا کے تاریخ کے مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے، اور اس کو ایک دوسرے کو شعور دیں کہ یہ مشکل وقت ہے، اتنا شعور دیں، پھر ان کو شعور دیں کہ ظالم اور مظلوم کون ہے، اور جس طرح ہمیں یہ کنفیوز کر رہے ہیں، ہمیں آپس میں لڑا کے انسانوں کو کبھی فرقوں کی بنیاد پر، کبھی ذاتوں کی بنیاد پر، کبھی زبانوں کی بنیاد پر، کبھی علاقوں کی تقسیم کر کے جو ہمیں مار رہے ہیں، یہ شعور دیں کہ یار نہ ہو تقسیم۔ 2 طبقے ہیں، ایک ظالم طبقہ ہے اور ایک مظلوم طبقہ ہے اس وقت دنیا میں، صرف ایک حاکم طبقہ ہے اور ایک محکوم ہے، اس کے علاوہ سب انسان ایک طرح کے۔ ہماری جنگ جو ہے وہ اس ظالم اور حاکم طبقے سے ہے کہ ہمیں نہ مارو، اور وہ بھی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارے حقوق غصب کر کے کھا رہے ہیں، ہمیں ٹیکسیشن نچوڑ کے ٹیکسوں کے نام پر قدرتی وسائل یہ کھا رہے ہیں، ہماری جیبوں ہڈیوں سے نچوڑ کر یہ کھا رہے ہیں۔ شاعروں ادیبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جاگتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں۔ اچھا سر، ایک آپ نے بات کرتے ہوئے ایک نظریاتی شاعری کی بات کی ہے، تو ذرا تھوڑے سے مختصر وقت میں اگر آپ نظریاتی شاعری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں غیر نظریاتی شاعری پہلے سمجھ لینا، گل و بلبل جیسے ہمارے اختر عثمان کرتے ہیں، جیسے یہ جو بنے پھرتے ہیں اور کوئی شاعر جو یہ ہمارا کیا نام ہے اس کا، یہ جتنے ہی مفاد پرست آدمی کبھی نظریاتی شاعری کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظریاتی شاعر مفاد اٹھائے گا تو شاعری اس سے روٹ جائے گی، شاعری چلی جائے، اور نظریاتی شاعری یہ ہے کہ جیسے آپ نے مزاحمت کریں گے ہم، جیسے جالب، جیسے فیض، آج فراز کی نظم پھر سے ازروے، کیا کہنا چاہیے کہ وہ ہونا چاہیے ازروے حالات، آج پھر ایک نئے سرے سے آغاز کیا انہوں نے، نئی طریقے سے نئے پھر آنے شروع ہوئے حالات کے مطابق۔ یہ نظریاتی شاعری ہے جو فراز صاحب کی، یہ مزاحمت کریں گے ہم، عابد حسین عابد آپ کے سامنے، اب تو بہت لوگ نظریاتی شاعری کر رہے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت وہ کمنٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت شاعروں نے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ رول تو خیر ہمارے 2-3 صحافیوں نے، 4-5 نے بڑا ادا کیا ہے، جو ایک سیاسی
اور نظریاتی رول تھا اپنے وطن کے لیے، لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد شاعر بھی جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. شاعر اس طرح لاؤڈ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے کہ وہ جس سے ریاست کو نقصان پہنچ جائے، جس سے ہمارے اپنے اداروں کو، ہمارے اپنے شہداء کو، ہمارے اپنے غازیوں کو. وہاں یہ شاعر ماشاءاللہ شعور سے وہ ہٹ نہیں کر رہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ پیچھے بیٹھ کے جو ڈوریاں ہلا رہے ہیں شاعر ان کو ہٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ فرد بادشاہ صاحب. آج کی آپ کی اس لیکچر سے، اس گفتگو سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی میں اس وقت جو حالات ہیں، ادب برائے زندگی جو ہے بہت اہمیت کا عامل ہے ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو. بہت ضرورت ہے ایسے شاعر اور ایسے ادیب کی جو ان کے حالات کے بارے میں لکھے، ان کے حالات کے بارے میں آگاہی دے اور ان کے لیے کام کرے. اور وہ دور نہیں رہا جب پرانے گل و بلبل اور ہجر و وصال کی باتیں ہوتی تھی. اس کی اچھا ضرورت انہوں بھی نے نہیں کیا ہے. کیا، اب گل و بلبل سے نکل کے اب زیر مسانہ، زیر ناف ادھر آ گئے، مسانے سے نکل ہی نہیں رہے. یہ بھی اتنا ہی برا، اس سے بھی زیادہ یہ تو شاعری اب وہ تو پھر گل و بلبل پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ناز کی اس کے وہ تو شاعری تھی. ان کے پاس تو شاعری نہیں ہے، تو سیدھے سیدھے اٹھ کے گالیوں کو منظوم کر کے غلاظت غلیظ. میں اس طرح آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ جتنے ٹوٹل اب تک یہ شاعری کر چکے ہیں، یہ میرے ایک ہفتے کی مار ہے ان سب کو ملا کے، کہ یہ میں ایسے بیٹھ کے چٹکیوں سے یہ ٹاؤں اس کو وہ یہ شاعری ہے ہی نہیں. یہ تو ایویں من گھڑت سی ایک جگالی ہے ان ذہنوں کی جن کے دماغوں میں مسانہ آ کر بیٹھ گیا اور دلوں میں زیر ناف ساری وہ جاٹ جھنکار ہے. وہ یعنی کہ جھانٹوں بھرے دل لے کر یہ کیا کوئی شاعری کرے گا. بہت شکریہ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام تشکیل نو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان فیصل زمان چشتی اور ایکسپرٹ فرد بادشاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.